نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید ہم نے ختم کر لی تھی، آج ہم سورہ مجادلہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اس کے، اور اس کے بعد جو 2 صورتیں سورہ ممتحنہ اور سورہ حشر اور سورہ ممتحنہ، یہ 3 صورتیں مل کے کل 8 رکوع بنتے ہیں، اور ان کا جو سورہ حدید کے ساتھ تعلق ہے میں پہلے ذرا تھوڑی اس کی وضاحت کر لوں۔ آج یہی تمیدی گفتگو ہی ہوگی ان 3 صورتوں سے متعلق، باقاعدہ مطالعہ جو ہے اگلی نشست سے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں اب سورہ حدید میں ہمارے سامنے جو مضمون آیا وہ کیا ہے؟ مضمون یہ آیا ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے مان لیا تو 2 مطالبے ہیں، یعنی ایک تو وہ یقین والا ماننا، کوئی شک باقی نہ رہے، اللہ یعنی یقین کی کیفیت ہو، اس کے اندر کوئی شک کی کیفیت باقی نہ رہے، اللہ اور رسول کو اس طرح ماننا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چونکہ مالک مانا ہے، بادشاہ مانا ہے، تو اب اس کے اقتدار کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا، اور اس راہ میں اپنا سب کچھ لٹانا۔ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ اور لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اسلام کے غلبے سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹایا، ان کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتے کہ جنہوں نے اسلام کے غلبے کے بعد محنت کی اور قربانیاں دی۔ اولئک اعظم درجۃ، ان کا درجہ بہت بلند ہے، بہت اونچے درجے کے مالک ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کیا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جنت میں سارے چلے جائیں گے، لیکن ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ یہ جو قربانی دینی ہے، محنت کرنی ہے، جدوجہد وقت لگانا ہے، صلاحیتیں کھپانی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو رسولوں کا مقصد ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ کام جہاں پہ کرنا ہے وہاں اس کی مخالفت بھی ہوگی، ظاہر ہے جہاد کرنے کی ضرورت اسی لیے پیش آئے گی کہ کچھ مقابل طاقتیں ہوں گی جو یہ کام نہیں کرنے دیں گی۔ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ شیطان کا نظام رہے، شیطان کا طریقہ رہے، شیطان کے احکام پر لوگ چلتے رہیں، شیطان کا قانون نافذ رہے، یعنی غیر اللہ کا قانون نافذ رہے، کسی فرعون کی بات مانی جائے، کسی نمرود کی بات مانی جائے، انسانی خواہشات یا جسے کہتے ہیں آج کل ہم جسے پیپل ول کہتے ہیں، یعنی جو بھی لوگوں کی خواہش ہے اس کے مطابق قانون سازی ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے اس کو اہمیت نہ دی جائے، تو یہ ایک کلیش ہوگا، یہ ایک ٹکراؤ ہوگا۔ کچھ طاقتیں وہ ہوں گی جو غیر اللہ کا قانون نافذ رکھنا چاہتی ہوں گی، اور یہ وہ طاقت ہوگی کہ جو اللہ کا قانون نافذ کرنا چاہتی ہے۔ یہ جو اللہ کا قانون نافذ کرنا چاہتی ہے یا انصاف کی جدوجہد کر رہی ہے یا ایک عدل کے لیے کوشاں ہے، یعنی اسلام کے غلبے کی بات کر رہی ہے اور اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، یہ ہے حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کاز کے لیے، اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے مشن کے لیے جتے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ حزب اللہ ہے۔ اسی پارٹی کی طرف وہ اشارہ ہے نا جو اقبال نے کہا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے ہر لمحہ اپنے عمل کا جو حساب، یعنی خود احتسابی کرنا، اپنا جائزہ لیتے رہنا، قربانی دینا، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنا۔ تو گویا یہ والی پارٹی اللہ کے ہاتھ کی تلوار ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ باطل کے اوپر مارتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، تو ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے سر پر، وہ اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی پارٹی ہے جس کو اللہ ٹکراتا ہے باطل کے ساتھ۔ جو باطل ہیں جس کو میں نے ابھی باطل کہا، اس کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ اب جو شیطان کی پارٹی، دیکھیں اللہ کی پارٹی اس کا ایک ہی رنگ ہے، جو اللہ کا رنگ ہے وہ اس کا رنگ ہے۔ شیطان چونکہ فریب ہیں، دجل ہیں، غرور ہیں، دجال ہے، لہذا اس کے کئی رنگ ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، نیکی کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اور جو بدی ہے وہ کئی رنگوں میں آتی ہے، رنگا رنگ، کبھی وہ شرک کی صورت میں آتی ہے، ظلم کی صورت میں آتی ہے، وہ یعنی 10 رنگ بدل کے وہ آئے گی، بدی کے کئی رنگ ہیں۔ تو اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ حزب الشیطان کے بھی کئی رنگ ہیں، وہ ایک رنگ کی نہیں ہے۔ اب ہم ذرا اس چیز کو سارا اگر تصور آپ ذہن میں رکھیں تو اس کو آسان بنانے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ آپ نے مکے میں ایک کام کا آغاز کیا، اس کام کی مخالفت کس نے کی؟ مشرکین مکہ نے۔
تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف ہیں؟ اللہ کی طرف ہیں، اور جو آپ کے مقابل جو طاقتیں ہیں وہ کس طرف ہیں؟ شیطان کی طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ کو وہاں سے نکل جانے پہ مجبور کر دیا گیا۔ آپ مدینہ تشریف لے آئے، اور تمام اہل ایمان جہاں جہاں بھی تھے ان سب کو آپ نے مدینہ بلا لیا، آپ مدینہ سب جمع ہو گئے۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، بڑا پیارا انداز ہے نا جو سورہ فتح میں آیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ کون ہے جی؟ یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ حزب اللہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ ربیون ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ہیں۔ تو یہ اللہ کی پارٹی ہوگی۔ اب ذرا دوسری طرف رنگ دیکھیے، مدینے میں پہنچنے کے بعد کئی رنگ کی حزب الشیطان ہے، ایک رنگ کی نہیں ہے، کئی رنگ کی ہے۔ ایک رنگ کون سا جی؟ ایک رنگ وہ مشرکین والا رنگ ہے، وہ تو ہیں ہی نا، وہ تو پہلے دن سے مخالف ہیں۔ مدینے میں آ کے پتہ چلا یہ یہودی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یہ اگرچہ کہ اہل کتاب ہیں، اگرچہ کہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، اگرچہ کہ اللہ کے احکامات کو بزوں میں خیش ان پر چلتے ہیں، ظاہر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو ان کی نمازیں ہیں، روزے بھی جو ان کے روزے ہیں وہ رکھتے ہیں۔ وہ مشرکین کے مقابلے میں یہ دیندار لوگ معلوم ہوں گے، نیک لوگ معلوم ہوں گے، اللہ والے معلوم ہوں گے، لیکن محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ بھی حزب الشیطان ہے، بلکہ یہ ان سے بڑی حزب الشیطان ہے۔ یہ بھی جب اپنے لوگوں میں ہوتے ہیں تو ان کو کہا نا یہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب آپ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ۔ اب یہ ویسے تو وہ رکوع جو ہے نا اس کو عام طور پہ ہم منافقوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو منافقت اصل میں دو لوگوں میں تھی، ایک وہ جو مسلمان ہو گئے تھے مدینے میں، وہ کمزور تھے، لیکن یہ کہ یہ جو یہودی تھے حقیقت کے اعتبار سے تو یہ بھی نفاق ہے نا، کہ اللہ کو مانتے ہیں، شرک کا انکار کرتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، سارے رسولوں کو یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول آتے ہیں، ان کے پاس پیغام آتا ہے، کتابیں آتی ہیں، تو مشرکوں سے تو بہت بہتر ہو گئے، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ کہ وجہ یہ ہے کہ ان کی شخصی اطاعت ان پر بہت گراں ہیں۔ یہی مسئلہ تو ان کا بھی ہے نا، منافقین جو مدینے میں اسلام لے آئے تھے، تو اس اعتبار سے یہ دونوں ایک ہو گئے۔ لہذا جب دونوں اکیلے میں بیٹھتے ہیں، یعنی یہ جو مسلمانوں میں سے جا کے بیٹھتے ہیں یہودیوں کے بڑے بڑے جو شیطان ہیں ان کے پاس، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ان کے پاس جا کے، چونکہ پہلے ایک ہی جگہ رہتے تھے نا، حضور کے آنے سے پہلے ان کے آپس میں تعلق ہیں، پرانے وابستگیاں ہیں، جسے کہتے ہیں ہم جانجی پاجی ہے، تو اب وہ ان کے پاس بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، تو گپ شپ میں پھر وہ ساری اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جن کا وہاں ذکر آیا۔ تو وہ جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، یا جو ان کے بڑے بڑے اہل علم ہیں، یا جو ان کے دانشور ہیں، کس کے؟ یہودیوں کے، ان کو شیطان کہا قرآن نے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ۔ تو اب میں نے حزب الشیطان کا مطلب میں ایک اضافہ کر دیا آپ کے سامنے، یہ بھی حزب الشیطان کا حصہ ہو گئے۔ اچھا، جب ہم سورہ مائدہ میں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اور عنصر کو شامل کر دیا گیا، اور وہ نصارہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں کو دوست نہ بنانا اور نصارہ کو دوست نہ بنانا، بعضهم اولیاء، بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولکم منہم فانہ منہم، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ تو ان میں ہی ہوگا۔ یہ جو رکوع ہے نا، اس کا جو آخری حصہ ہے، اسی رکوع کا جو آخر آیا ہے، اس میں پھر حزب اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو جس نے دوستی کی اللہ سے، جس نے دوستی کی اللہ کے رسول سے، جس نے دوستی کی اہل ایمان سے، یہ اللہ کی پارٹی غالب ہونے والی ہے۔ تو اس کا مطلب وہ جو یہود و نصارہ سے دوستی کر کے جو ایک دوسرے کے دوست بن گئے، وہ کون سی پارٹی ہوئی پھر؟ وہ حزب الشیطان ہوئی۔ تو یعنی یہود بھی حزب الشیطان کا حصہ ہو گئے اکثر و بیشتر، اور نصارہ بھی حزب الشیطان کا حصہ ہو گئے۔ مشرکین مکہ پہلے ہی سے حزب الشیطان ہیں، لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی آ گئی ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جنہوں نے ان سے دوستی کی، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی ان میں سے ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمانوں کے اندر بھی حزب الشیطان کا ایک حصہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ یعنی جو نہیں چاہتے کہ اللہ کا دین غالب ہو، جو نہیں پسند کرتے کہ یہ جد و جہد کی جائے، جن کو گراں گزرتی ہے یہ محنت، وہ اس سے اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ جیسے سورہ حدید میں کہا تھا الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، خود بھی بخیلی کرتے ہیں۔ اب یہ بخیلی صرف مال کی بخیلی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نا جیسے کہتے ہیں بے دریغ کام کرنا،
اور ایک وہ ہے جو دریک رکھتا ہے، یعنی جو جس کی بریکیں لگی ہوئی ہیں، وہ آگے بڑھ کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، رکتا ہے اور آگے بڑھنے سے کنی کتراتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو در حقیقت دریک کرنے والا شخص ہے، بخل کرنے والا شخص ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن ہیں کس کے ساتھ؟ دوستی ان کی کس کے ساتھ؟ نیچرل تعلق کس کے ساتھ بن گیا؟ فطری الائی کس کے ہو گئے؟ وہ یہود کے ہو گئے، نصارہ کے ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کہ ان میں سے اگر کوئی کسی کا تعلق جا کے مشرکین سے جڑتا ہو تو، یعنی یہ تو چلیں پھر بھی پرانے تعلقات ہیں، لیکن جن مشرکین نے نکال باہر کر دیا آپ کو وہاں سے، ان کے ساتھ تو ویسے بھی ایک غیرت کے تقاضے کے طور پر بھی مقاطعہ ہونا چاہیے، لیکن بالفرض اگر کسی کا تعلق جا کے ان سے جڑ جاتا ہو تو بڑی خطرناک بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اب یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ تو ان 3 صورتوں کو دیکھیں۔ سورہ ممتحنہ میں یہ آخری صورت بیان ہوئی ہے کہ ایک مسلمان صاحب ایمان مخلص غزوہ بدر میں شریک ہونے والے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصوبہ لیک کرنا، مشرکین کو لیک کر دیا۔ وہ تو ہوا نہیں، وہ رستے ہی میں پکڑا گیا، وہ وہاں پہنچیں گے تو سمجھا دوں گا۔ تو وہ سورت کا پہلا سارا رکوع اس سے بحث کر رہا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حزب الشیطان کے ساتھ یہ والا تعلق بن گیا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہو گئی ہے۔ تو ایک تو وہ اس کو سمجھ لینا سورہ ممتحنہ کا اس کے ساتھ کیا تعلق بن گیا ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں سورہ حشر میں کیا مضمون ہے۔ وہ مضمون آیا یہودیوں کا، کہ یہودیوں کا ایک قبیلے کو وہاں سے مدینے سے نکال باہر کیا گیا۔ اب ذرا پورے اس تصویر کو سامنے لے کے آئیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے ہیں تو یہاں پہ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے۔ ایک جو ہے بنو قینقاع تھا، ایک بنو نذیر تھا اور ایک بنو قریظہ تھا۔ یہ جس ترتیب سے میں نے بیان کیے ہیں اسی ترتیب سے ان کو مدینے سے نکالا گیا ہے۔ سب سے پہلے غزوہ بدر کے بعد وہ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے۔ معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ تھا جوائنٹ ڈیفنس کا۔ ویسے ان کو اپنی آزادی حاصل تھی، وہ اپنا شریعت پر عمل کریں، جو بھی کریں اپنے فیصلے خود کریں، ان کے معاملات میں مسلمان مداخلت نہیں کریں گے، وہ مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ایک جسے کہتے ہیں کو ایگزسٹنس، تم بھی اپنی جگہ پہ رہو، خود جیو، ہمیں جینے دو، تو ہمارے میں تم مداخلت نہ کرو، ہم تم میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوتا ہے تو مل کے لڑیں گے۔ یہ معاہدہ تھا۔ ضمنی سی بات ہے لیکن یہ کہ چلیں یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ جب ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں نا، پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے تو وہ محمد رسول اللہ والی ریاست، یہ سیکولر ریاست مدینہ ہے نا، کہ ان کی سمجھ کے مطابق حضور نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر کے ان کو ساتھ رکھ لیا تھا۔ وہ انجام یاد نہیں ہے کہ پھر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا۔ جو بنو قینقاع تھے انہوں نے پہلے بغاوت کی یا بدعہدی کی اس معاہدے کی۔ اکٹھے رہنے کی جو بھی صورتیں ہوتی ہیں، دیکھیں مطلب جہاں بھی آپ جس محلے میں بھی اکٹھے رہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی بیٹا یا آپ کا پورا گھرانہ یا آپ کی برادری وہاں پر چوریاں شروع کر دے، لوگوں کے گھروں میں پتھر مارنا شروع کر دے، رستوں کو مخدوش بنا دے، آنے جانے کو، لوگوں کی عزتوں کو خطرے میں ڈال دے، تو پھر وہاں کوئی نہیں لینے دیتا نا۔ کیا خیال ہے؟ یا تو لوگ ہجرت، اگر آپ مضبوط ہیں، جو کمزور ہوں گے وہاں سے ہجرت کر کے ادھر ادھر چلے جائیں گے، لیکن اگر وہ مضبوط ہیں تو پھر ایسے بندے کو اپنے محلے میں چھوڑیں گے تو نہیں نا، نکال باہر کریں گے۔ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ، بنو قینقاع کے ساتھ، ان کو نکال دیا گیا وہاں سے، وہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے، مدینے سے آؤٹ۔ اب پیچھے رہ گئے 2 قبیلے، ان میں سے جو دوسرا تھا وہ بنو نذیر تھا۔ بنو نذیر یہ وہ قبیلہ ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کیا۔ آپ نے سنا ہوگا نا، وہ اوپر سے چکی کا پارٹ گرا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور بھی انہوں نے کافی سازشیں کی تھی۔ تو یعنی اندر سے دشمن تھے، اوپر سے معاہدہ کیا ہوا تھا، یعنی ثابت جو چیز ہوئی وہ کیا تھی؟ اندر سے دشمنیاں، اوپر سے معاہدہ۔ تو ان کے بارے میں پھر یعنی ان کا محاصرہ کیا گیا اور ان کو پھر وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا۔ یہ بھی ایک معاہدہ کر کے وہاں سے نکل گئے اور اپنا جو بھی ساز و سامان تھا وہ جو لے جا سکتے تھے وہ لے گئے، باقی چیزیں وہیں پہ ان کی رہ گئیں، اور یہ بھی جا کے انہی کے ساتھ بنو قینقاع کے ساتھ خیبر میں آباد ہو گئے۔ 2 قبیلے یہاں سے نکل گئے۔ تیسرا جو ہے وہ بنو قریظہ تھا، وہ نکلا ہے غزوہ احزاب کے بعد۔ اس کا ذکر جو ہے نا وہ ان صورتوں میں نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر جو ہے نا وہ سورہ احزاب میں ہے، وہ جو
غزوہ احزاب کے علاوہ غزوہ خندق جسے ہم کہتے ہیں اسی میں ذیل میں ان کا ذکر بھی ہے. وہ ان کو برے انجام سے دوچار ہوئے. 700 ان کے جوان قتل کیے گئے کیونکہ انہوں نے تو اصل میں باقاعدہ ساز باز کر لی تھی اور مشرکین کے ساتھ, اور وہ جنگ میں بہت یعنی اندر سے وہ مل گئے تھے. وہ تو آخری موقع پر وہ کچھ کر نہیں سکے, ہو کچھ نہیں سکا ان سے, وگرنہ انہوں نے پر تول لیے تھے سب کچھ کرنے کے. تو ان کا تو پھر انہوں نے چونکہ خود ہی ثالث مقرر کیا تھا حضرت سعد کو, تو انہوں نے پھر فیصلہ یہ فرمایا تھا کہ نہیں, حضرت معاذ کو, تو انہوں نے فیصلہ یہ فرمایا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ تورات کے مطابق 700 ان کے جوان قتل کیے گئے تھے. جو ان کی عورتیں تھیں ان کو غلام بنا لیا گیا تھا اور بچے, اور زمینیں ان کی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی. یہ ان کے یعنی بہت برے انجام سب سے زیادہ ان کا ہوا. یہ تیسرے قبیلے کے ساتھ ہوا. اب دیکھیے سورہ حشر جو ہے وہ بنو نذیر کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کر رہی ہے. تو بنو نذیر کون ہوئے, کس پارٹی میں ہوئے جی, حزب اللہ میں یا حزب الشیطان میں؟ حزب الشیطان میں. تو اب دیکھیے حزب الشیطان کا ایک ورژن وہ ہے جس کا ذکر سورہ ممتحنہ میں ملا. یعنی آپ اگر مومن بھی ہیں, اگر آپ میں ضعف آ گیا, کمزوری آ گئی, وقتی ہی آ گئی, تو اس بات کا امکان ہوگا کہ آپ حزب الشیطان کی مدد کر جائیں, ان کا ساتھ دے جائیں. کتنی خطرناک بات ہے. آپ اپنے دل سے حزب اللہ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ کی دنیا کی اگر کوئی محبت غالب ہے تو وہ محبت آپ کو مجبور کر دے گی حزب الشیطان کی مدد کرنے پر. اصل میں سورہ ممتحنہ کے پہلے رکوع کا اصل سبق تو یہ ہے, کیونکہ وہ صحابی بالکل مخلص مومن ہیں اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ بھی دیا. لیکن بچوں کی محبت, مال جو بھی بیوی کی یا خاندان کی, اس کی وجہ سے انہوں نے وہ خط لکھ دیا تھا. وہ تو وہاں پہنچیں گے, تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دوں گا. لیکن سمجھ لیں یہ بات کہ اگر آپ کے دل میں دنیا کی کسی شے کی محبت ہو, تمام تر خلوص و اخلاص کے باوجود آپ سے ایسی غلطی ہو سکتی ہے کہ جو حزب الشیطان کو تقویت دینے کا باعث بن جائے اور حزب اللہ کے لیے نقصان دہ ہو. یہ تو سورہ ممتحنہ والی بات آ گئی. سورہ حشر میں وہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں تو یہ بھی یعنی اس میں بھی جا کے تو وہ کوئی اب دین کے غلبے کی جد و جہد کے حمایتی نہیں ہیں اور نیوٹرل بھی نہیں ہیں, بلکہ اس کے مخالف ہیں. یہ ایک پارٹی ہو گئی. اور اب آ گیا جی سب سے خطرناک, سب سے زیادہ مشکل, سب سے زیادہ مضر وہ حزب الشیطان کا وہ عنصر ہے جو آپ کے اندر شامل ہے, جس کا دوسرا نام منافقین ہے. سورہ مجادلہ اصل میں اس سے بحث کرتی ہے. یعنی سارا سورہ مجادلہ کا جو وہ ہے نا, سورہ حشر میں بھی ان کا ذکر ہے, لیکن چونکہ سورہ حشر میں ذکر ہے ذیلی کہ ان کی جو بنو نذیر کے ساتھ دوستی ہے وہ کتنی پکی ہے. یعنی وہ ان کا دل ان کے ساتھ ہے, اگرچہ کہ یہ معاہدے میں آپ کے ساتھ ہیں, کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں, لیکن یہ کہ دوستیاں یاریاں ان کی ساتھ ہیں. اور یہ جو ہے نا وہ بلکہ بات یہ ہے یہاں سے الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم, کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں میں سے جن کے دلوں میں نفاق ہے, ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے, شک کا کانٹا چبھا ہوا ہے, انہوں نے جو کافر ہیں اہل کتاب کے ان سے یہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں, اور یہ کہ تمہارے معاملے میں وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا, تمہارے معاملے میں ہم کبھی بھی کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے, ہم تمہارے ساتھی ہیں. لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ, اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ, اور اگر تم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. یہ دے نہیں سکے, جب جنگ مسلط کی گئی تو ساتھ دے نہیں سکے. یہ لارے لپے جرنیل قسم کے لوگ لگا دیتے ہیں, جب موقع آتا ہے تو پھر ساتھ نہیں دیتے ہیں. ابھی تازہ واردات جو ہوئی ہے ہمارے خان صاحب کے ساتھ, تو مسئلہ ہوتا ہے نا, ان کو تو اپنی نوکریاں عزیز ہوتی ہیں, یہی ان کے ساتھ ہوا, وہ ساتھ دینے آئے نہیں, لیکن لارا لپا انہوں نے پورا لگایا تھا ان کے ساتھ. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ کون لوگ ہوئے جی, یہ منافق, یعنی وہ حزب الشیطان کا ایک حصہ تھا جس کا بازو کاٹ دیا گیا. اب آ جائیں ان منافقین کی جو عادتیں ہیں یا جو بھی جو معاملات ہیں, جو خرابیاں ہیں, وہ ہیں کہ جو بیان کی گئی ہیں سورہ مجادلہ میں. سورہ مجادلہ اصلاً جو بحث کرتی ہے وہ اس میں جو بڑی شے بیان ہوئی ہے وہ ہے نجوہ. نجوہ کہتے ہیں, ویسے تو کانا پھوسی کو کہتے ہیں, جسے ہم کیا کہتے ہیں جی, کان میں آ کے سرگوشی کرنا. اردو میں سرگوشی, کانا پھوسی, یہی نا.
اور گوشت تو کان کو کہتے ہیں نا، یعنی سر اس کے کان میں آ کے کوئی بات چپکے سے کہہ دینا، کوئی دوسرا نہ سنے، تو یہ جو ہے ویسے، لیکن قرآن مجید نے اس کو اس معنی میں بھی استعمال کیا ہے، لیکن قرآن نے اس معنی میں بھی استعمال کیا ہے کہ ہر وہ مشورہ جو چھپ کے کیا جائے، یعنی دوسروں، یعنی نظم اجتماعی جو ہے یا جو بھی قیادت ہے اس سے چھپا کر اس کے خلاف جو مشورے کیے جائیں وہ نجوہ ہے، اس کے حق میں کیے جائیں تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کے مخالفت میں یا اس کو زک پہنچانے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر کوئی مشاورت ہوتی ہے تو یہ خفیہ مشاورت نجوہ کے ذیل میں آئے گی، اور اس نجوے کو یعنی خفیہ مشاورت کو یعنی کانا پھوسی کو یا سرگوشیوں کو یہ کہا گیا ہے یہ شیطان کا عمل ہے، انما النجوى من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے۔ تو اب آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ مدینے میں رہنے والے وہ مسلمان تھے کہ جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جدوجہد اس منزل تک پہنچ سکے۔ کون سی منزل؟ کہ لوگوں کے درمیان عدل ہو جائے، انصاف ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، حق کا بول بالا ہو جائے، کلمہ اللہ کا سر بلند ہو جائے۔ جو اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے اگرچہ کہ مسلمان تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں منافق کہا گیا، یہ وہ لوگ تھے کہ پھر جو نجوہ وہ کرتے تھے۔ اب اسی میں سورہ مجادلہ میں ان کی بیماریاں بھی بتائیں گے، مثلا یہ کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کی دوستی حزب الشیطان کے ساتھ ہے، ہیں تمہارے ساتھ، لیکن تو ان کے ساتھ ولایت کس کے ساتھ ہے ان کی؟ وہ ان کے ساتھ، یہود کے ساتھ، جن پر اللہ کا غضب ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے اس قوم کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے دوستی کی اس قوم کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہے؟ اللہ کا غضب کس پر ہے؟ فباؤ بغضب اللہ، غضب کون ہے؟ وہ یہودی ہیں، تو ان کے ساتھ دوستیاں ہیں ان کی، یعنی یہ جو قبیلے آباد تھے مدینے میں ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی، وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی اتنی نہیں ہے کہ جتنی گہری وابستگی ان کی یہ دنیا کے اس تعلق کی ہے۔ تو ایک تو مسئلہ ان کا یہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت کر دی کہ یہ اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں دنیا رچی بسی ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، یہ تمہارے مال اور تمہارے رحمی رشتے اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ تو یعنی اصل میں مسئلہ یہ ہے، اس وجہ سے یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور دین اور قربانی نہیں دے سکتے، لہٰذا یہ دین سے اور دین داروں سے اور حزب اللہ سے، چونکہ وہاں تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دور ہوتے چلے گئے۔ جب یہ ہوا ہے، دنیا ایسی ان کے دلوں پر چھا گئی ہے، اب یہ بہت اہم مضمون ہے، اسے سمجھیے۔ تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم اپنے سادہ زبان میں کہیں نا تو اللہ نے ان کی مت مار دی ہے۔ مت مارے ہونے کا نتیجہ ہے کہ یہ اتنے پاگل ہو چکے ہیں، ان کا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اعلانیہ، کھل کے، بے شرمی اس کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ سچ پر ہیں۔ یعنی آدمی کی بے وقوفی کا انتہا ہے نا۔ چلے آپ بندہ جھوٹ بول رہا ہوں، اسے معلوم ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر بھی کچھ مسئلہ ہے۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ لوگ سمجھیں کہ ہم سچے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھ رہے ان کو کہ ہمارے جھوٹ پر یہ یقین کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ اور یہ بات کس حد تک بڑھے گی؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ تم یہ نہ پریشان ہو کہ یہ تمہارے آگے اس طرح کیا جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ کے آگے بھی جھوٹ بولیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا، یعنی حشر کا میدان، فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ، تو اللہ کے آگے بھی حلف اٹھا کے جھوٹ بولیں گے جیسے تمہارے آگے حلف اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کسی بنیاد پر کھڑے ہیں، یعنی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ ہماری بات کو ماننا چاہیے، حلف اٹھا کے ہم اتنے زور سے جو ہے بات کہہ رہے ہیں تو مانتے کیوں نہیں؟ یقین کیوں نہیں کرتے؟ وہ نہیں جو جیسے بیانیہ بنایا جاتا ہے تو پھر اس پر یقین کرو، کیوں نہیں مانتے اس بات کو جب ہم کہہ رہے ہیں؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ سوچیں ایک اس آدمی کا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولے اور اس بے شرمی سے بولے اور یہ بھی یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو میری بات مان لینی چاہیے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان پوری طرح مسلط ہو گیا۔ وہ جو حزب الشیطان والی بات ہے اب سمجھ میں آئی نا، کہ شیطان پوری طرح ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں
کہ یہ جب دنیا کی محبت رچ بس جاتی ہے دل میں تو دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، اور جب دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے تو پھر شیطان پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ وہ جو مضمون آیا نا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ ایک دم نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ہو سکتا ہے کسی وقت کسی پر کون سی کیفیت ہے، فوری طور پر یہ نہیں ہو جاتا، لیکن جب آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے دنیا کی محبت میں اور دین کو پیٹھ دکھاتا ہے، پھر وہ بندہ اکیلا نہیں رہتا، پھر اس کے ساتھ وہ جو اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے، تو اس کی جگہ شیطان آ جاتا ہے۔ اب پھر ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اس پہ جادو ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع ہو گیا ہے، یہ کیا بکنا شروع ہو گیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے پیچھے کہ وہ اس پر شیطان قابو پا لیتے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اس شیطان نے ان کو اللہ کے ذکر، اب یہاں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ دیکھیں نا، آپ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے سامنے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو نہیں پہچانتے نا، اس کے علیم بذات صدور ہونے سے واقف نہیں ہیں آپ ایسے پاگل ہو چکے ہوئے ہیں کہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے دل کے حالات سے واقف نہیں ہے۔ تو یہ کیوں آپ کے دماغ کے اندر یہ خناس آ گیا، کیوں یہ بربادی آ گئی؟ وہ شیطان نے آپ کا دماغ ختم کر دیا، عقل مار دی، مت مار دی، اس وجہ سے آپ اللہ کی پہچان سے غافل ہو گئے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اس نے انہیں اللہ کی پہچان سے، اللہ کی معرفت سے عاری کر دیا ہے، بے وقوف بنا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سن رکھو یہ جو شیطان کی پارٹی ہے یہی خسارہ پانے والی پارٹی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شیطان کی پارٹی میں وہ یعنی ایک طرف آ گئے مشرکین مکہ، دوسری طرف آ گئے یہود، تیسری طرف آ گئے نصارہ، چوتھی طرف آ گئے منافقین مدینے کے، یہ سارے مل کے شیطان کی پکی پارٹی بن گئی۔ ہاں، مسلمانوں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ اگر کبھی غفلت طاری ہو گئی، کبھی دنیا کی کوئی محبت غالب آ گئی، اس موقع پہ اگرچہ کہ وہ آپ کا ایکشن مستقل نہیں ہوگا، دائمی نہیں ہوگا، اس میں استمرار نہیں ہوگا، لیکن وقتی طور پر پاؤں پھسل کے وہ اس شیطان کی پارٹی کی مدد کا کوئی سامان ہو سکتا ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ میں جیسے ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ تین صورتیں در حقیقت وہ جو ایک مقابلہ ہے نا حزب اللہ اور حزب الشیطان کا، اس کی منظر کشی کر رہی ہیں، اس کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ یہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا ایک پورا جیسے کوئی شے فلمائی جاتی ہے، اس طرح ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ چیز یعنی یہ ایک تصوراتی بات نہیں ہے۔ آپ کو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ رسولوں کا مشن یہ تھا، محمد رسول اللہ کا بھی یہ تھا، مقابلے میں جو طاقتیں تھیں وہ یہ تھیں، اور ان کے یہ مختلف جو ہے محاذ تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے تو مسلمانوں کو غلبہ دیا، تب جا کے حق غالب ہوا، وگرنہ ان کے ہوتے ہوئے حق غالب نہیں ہو سکتا۔ یہ رکاوٹیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا میں اس چیز کی طرف بھی آپ کی توجہ دلا دوں، یعنی ایک تو وہ جو آیا نا یہاں پہ یہود و نصارہ والی بات، تو یہ صرف ایک جگہ ہی پہ نہیں آئی ہے، اور بھی قرآن مجید وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اس طرح بہت ساری جگہیں ہیں کہ جن پر یہود و نصارہ کو اس کھاتے میں ڈال کے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، دوسری جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہمیشہ سے نبیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی طاقتوں کو کھڑا کرتا رہا ہے، وہ اپنے اپنے وقتوں میں ہوتی تھی۔ جیسے سورہ انعام میں آتا ہے 9واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، تو 9واں ہے کہ 8واں میں ایک ذہن سے نکل جاتا ہے، 8واں۔ تو یہ جو ہے نا اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے مقابلے میں اس کے دشمن کھڑے کیے ہیں، جنوں میں سے شیطان اور انسانوں میں سے شیطان، اور وہ جو جن شیطان ہوتے ہیں وہ انسان شیطانوں کی طرف اپنا پیغام بھیجتے ہیں، ملمہ کیا ہوا دھوکے کی باتیں دھوکے کی، فراڈ، لیکن یہ کہ ان کے اندر کشش بڑی ہوتی ہے، لچھدار ہوتی ہیں، بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں، وہ خیال بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ نہیں جیسے ہم شعر سن کے بندہ تڑپ جاتا، پھڑک جاتا، کسی کی بات ایسی ہوتی ہے دل نشیں پیرائے گفتگو، وہ بات کریں تو من مول لیں،
لیکن یہ کہ اس کے پیچھے وہ سارے وہ ملمہ کاری شیطان کی ہوئی ہوتی ہے، اس میں میسج کوئی نہیں ہوتا، اس میں علم کوئی نہیں ہوتا، سمجھ بوجھ کچھ نہیں ہوتی، لیکن وہ الفاظ کا تانا بانا ایسے بنا جاتا ہے کہ وہ اس پہ بندہ لٹو ہو جاتا ہے۔ یہ ہے زخرف القول غرورا۔ تو یہ شیطان، پیچھے شیطان ہوتا ہے وہ بڑے والا، اس کے آگے چیلے چانٹے ہوں گے، اور پھر انسانوں میں سے جو ہوتے ہیں ان کی طرف ان کا پیغام آتا ہے۔ یہ مل کے ہر نبی کے دشمن انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ساری چیز اپنے ذہن میں رکھی، یعنی پرانے نبیوں کے بھی دشمن جو تھے، آپ کہہ سکتے ہیں فرعون کے پیچھے بھی اس کے دماغ میں ٹلیاں بجانے والا کوئی شیطان ہوگا، اس کے جو حواری تھے ان کے دماغوں میں بھی بھونچال پیدا کرنے والا کوئی شیاطین ہوں گے۔ اب یہ اس سب کو سامنے رکھ کے یہ ماننا پڑے گا، جو سامری تھا جو کرتب دکھاتا تھا تو اس کے کرتب کے پیچھے بھی جو روحانیت تھی وہ شیطانی روحانیت تھی، وہ کوئی اللہ والی روحانیت نہیں تھی۔ جو بلم بن بورا سے جو کچھ بھی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کرامات تھیں، وہ کرامات کی در وہ بھی کوئی شیطانی حرکتیں ہی تھیں۔ یہ اس طرح یعنی وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں۔ شعبدے، انہی شعبدہ جات کا جو مرکہ ہوگا وہ دجال ہوگا جو آخری زمانے میں آئے گا۔ یہ ہے پورا، آپ اگر امبریلا بنانا چاہیں آدم علیہ السلام سے لے کے تو آخر تک تو وہ یہ بنے گا۔ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اپنا بھی تو حزب الشیطان تلاش کیجئے نا، اس کے تو بغیر یہ ساری مطلب ایک علمی کتابی بات ہو جائے گی۔ اصل میں تو ہم صحیح ہمیں سمجھ تو تب آئے گی، فائدہ تب ہم اٹھائیں گے ان باتوں کا جب ہم اپنے معاشرے کے اندر اس کا جائزہ لیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ دنیا میں یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو مشرکین کون ہیں؟ آج ان بت پرستی اگر کہیں ہے تو کہاں پہ ہے؟ انڈیا میں ہے، ٹھیک ہے جی، کہیں اور بھی ہوگی ہمیں نہیں پتہ، ہم ذرا اتنے دنیا کے واقف نہیں ہیں۔ تو وہ مولوی کی دوڑ مسجد تک، تو ہماری تو دوڑ زیادہ سے زیادہ انڈیا تک ہوتی ہے اس معاملے، اسی کو جانتے ہیں کہ وہاں پہ ہے۔ اچھا، اب اس سے آگے چلیے جی، یہودی آج بھی موجود ہیں اور پہلے اس وقت سے بہت زیادہ طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ نصارہ آج بھی موجود ہیں اور اس وقت سے زیادہ طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، ان کا آپس کا پیکٹ بھی وہی ہے جو پہلے تھا، کوئی نئی نرالی بات تو نہیں ہے، وہی ہے جیسے پہلے تھا، وہ آپس میں متحد ہیں۔ کم از کم مسلمانوں کے خلاف آپ امریکہ اور اسرائیل کا آپس کا تعلق دیکھ لیں، میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی مزید دلیل دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بندہ بالکل ہی کودن ہو گیا ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ ذرا سی بھی سینس ہو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیسا جوائنٹ وینچر ہے۔ بلکہ صہیونیت جو ہے نا، یعنی یہ کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا اور وہ یہودیوں کی، وہ اتنا یہودیوں کو اس کا شوق نہیں ہے جتنا جو کرسچن زائنسٹ ہیں، جتنا ان کو اس کا شوق ہے، یا اس کے لیے وہ بے قرار ہیں۔ 3 ہو گئے جی، مشرکین بھی ہو گئے، وہ بھی ہو گئے، وہ بھی ہو گئے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ کون ہے؟ اصلی مصیبت تو یہ ہے نا، پانی ادھر آ کے مرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس میں ایک تو بھولے بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ سورہ ممتحنہ والے بھولے بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، جن کو نہیں پتہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن کر الٹا رہے ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ سارے بولے بادشاہ ہوں گے، اس میں بڑے مکر و فریب کے جو ہے نا وہ ادھر جڑے ہوئے بھی ہوں گے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، بات ذرا خطرناک ہے، خطرناک ہے۔ اب اصل میں اردو ہی بگڑ گئی ہے، خطرناک بھی خطرناک ہو گیا ہے ہمارا۔ تو یہ آپ نے غلام احمد قادیانی کا نام سنا ہے؟ اس کے پاس وہی آتی تھی، مطلب اس کا دعویٰ ہے میرے پاس وہی آتی ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں اس کے پاس وہی آتی تھی، لیکن کون سی وہی آتی تھی؟ شیطان کی وہی آتی تھی۔ اب آپ سوچیں اس حاضر زمین کے اوپر جس پر ہم رہتے ہیں، یہودی بڑے شیطان ہوں گے، نصرانی بڑے شیطان ہوں گے، یا یہ بڑا شیطان ہوگا جو خود کہتا ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے؟ یہ تو ہمارا پکا یقین ہے نا، اللہ کی طرف سے تو اب وہی نہیں آنی نا، وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آ کے ختم ہو گئی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے میرے پاس وہی آتی ہے اور واقعی کچھ ہوتا ہو تو وہ کدھر سے آتی ہوگی؟ تو یعنی شیطان کے ساتھ براہ راست پھر تعلق کس کا ہو گیا؟ اگر یہودیوں کا ہے تو ہمیں نہیں پتہ، کسی یہودی نے اٹھ کے ہمیں بتایا کہ میرے پاس وہی آئی ہے۔ اگر نصرانیوں کا ہے تو ہمیں نہیں پتہ، کسی نصرانی نے ابھی تک دعویٰ تو نہیں کیا کہ میرے پاس وہی آتی ہے، اس نے تو دعویٰ کیا ہے میرے پاس آتی ہے۔ اور اگر یہاں
آگے دنیا کی محبت. اگر ترقی کرنے کے لیے اس کو ماننا ضروری ہو، اگر جو اس کو مان لے اس کے لیے ترقی پانے کے راستے کھل جاتے ہوں، آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہو، سب سے بڑے عہدے تک پہنچنا آسان بنا دیا جاتا ہو، تو ہر دنیا سے محبت کرنے والا چلیں. یار آپ کو تو میں بہت آسانی سے سمجھا سکتا ہوں. ہمارے کتنے لوگ ہیں جو جاپان جانے کے لیے سکھوں والے نام رکھ لیتے ہیں؟ ہوتا ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا وہاں پہ جا کے شہریت رہنے کے لیے وہ جو جاپانی ہیں ان کے ساتھ شادیاں کر لیتے ہیں. ادھر بیویاں بھی ہوتی ہیں، ادھر اور بھی کر لیتے ہیں. یہ تو صرف دنیا کی خاطر ہو رہا ہے نا، دنیا کمانے، بہتر دنیا کمانے کے لیے. اب جو سروس مائنڈیڈ ہے، جس نے نوکری کرنی ہے، جو ادھر آگے بڑھنا چاہتا ہے کسی سیڑھی کی تلاش میں، اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ والا کر لیا تو جس طرح یہ چلے نام ہی کے صحیح، اندر سے بے شک مسلمان ہوں، لیکن یہ کہ ویزا لینے کے لیے اگر وہ اپنا نام سکھوں والا رکھ لیتے ہیں، اپنے باپ کا نام سکھ بتا دیتے ہیں، تو اب آپ سوچئے کہ کوئی کسی کے لیے قادیانی بن جانا کیا مشکل ہوگا. پھر اس کے بعد اصل میں دیکھیں شیطان کا ایک طریقہ واردات ہے. آدمی تو بڑا چلاک بنتا ہے کہ میں اسے دھوکہ دے لوں گا، لیکن شیطان چلاکی میں تو اسے مات دینا کوئی آسان کام ہے. تو ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. اس محاورے کو سمجھ لیں کیا مسئلہ ہے. آپ کشتی پہ بیٹھ گئے یا کسی بندے کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، جو بھی سمجھیں، ساحل پر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کشتی پر بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، یہ آپشن ہے. لیکن جب آپ کشتی پہ بیٹھ کے گہرے سمندر میں پہنچ گئے، اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کشتی پر بیٹھیں یا نہ بیٹھیں؟ نہیں ہے. شیطان ہمیں، جب آپ شیطان سے دوستی کریں گے تو یہ سمجھ کے کریں گے کہ یار ابھی تو میرا آپشن ہے نا، جب چاہوں گا چھوڑ دوں گا، چلیں یہ اتنا فائدہ اٹھا لوں اس کے بعد چھوڑ دوں گا. اس کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کو ڈیپ سی میں لے جائے جہاں آپ کے پاس آپشن ختم ہو جائے. یعنی آپ کی فائل بن چکی ہو، اب اگر آپ پیچھے مڑیں تو پھر گنجائش کو نہ، اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوگی واپس مڑنے کی. ڈیپ سی کا مطلب اب یہ ہوگا شیطان نے آپ کو اپنے شکنجے میں پوری طرح کس لیا، اب پیچھے مڑنے کی گنجائش اس نے باقی نہیں چھوڑی. تو جب ایک دفعہ آپ انٹر ہو گئے، بے شک دنیا کی ترقی کے لالچ میں کہ میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بعد میں ٹھیک ہونے کی گنجائش رہتی نہیں ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ یوں بندے شکار ہوتے ہیں. اور یہ کون بندے شکار ہوتے ہیں؟ یہودی، نصرانی؟ نہ، مسلمان شکار ہوتے ہیں. اور یہ جب شکار ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے نیچرل الائی بن جاتے ہیں. کس کے؟ یہود و نصارہ کے. اب میں ذرا آپ کے سامنے، یہ تو نظری بات ہوگی نا، علمی سی. اب میں آپ کو فیکچول بات بتاتا ہوں. مسلمانوں کے اندر جو 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو ظاہر ہے انگریزوں کو معلوم ہو گیا یار یہ تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی فتنہ فساد انہوں نے کھڑا کیا کر رکھا ہوتا ہے. تو انہوں نے ملٹی ڈائمینشنل کام کیے. کوئی ایک کام نہیں کیا. ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. یہ کوئی گانا ہم نے اب ریلیز کیا ہے، اسٹریٹجی بہت پرانی ہے. جو جانتے ہیں لارڈ مکالے نے آ کے پوری جو ہے نا اسٹڈی کیا تھا کہ یہ کیوں بغاوت کرتے ہیں. پھر اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کہا ان کو پڑھانا پڑے گا، تعلیم دینی پڑے گی. وہ تعلیم اس لیے دینی پڑے گی، یہ خناس ان کے اندر سے نکالنا ہے جو ان کے اندر گھسا ہوا ہے. تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. یہ ایک لارڈ مکالے ہی نے یہ سارا نصاب تعلیم بنایا تھا، جسے دیکھ کے اکبر نے کہا تھا کہ افسوس کہ فرعون کو کالج، یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اور مولانا امین حسن اصلاحی نے یعنی بعد میں یہ بات کہی کہ میں نے جب دیکھا ہے یہ نصاب تعلیم تو اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس نصاب تعلیم سے گزرنے کے بعد اگر کسی کا ایمان سلامت رہ جائے تو یا تو وہ مادرزاد ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، اس پر کوئی شے اثر ہی نہیں کرتی، اللہ کی حفاظت میں ہے، یا تو وہ مادرزاد ولی ہے یا نرا کودن ہے، یعنی بیوقوف ہے، احمق ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے پڑھا کیا ہے. اس کے علاوہ ایمان سلامت نہیں رہتا. تو اب جب بے ایمان ہو گیا بندہ، اوپر چھلڑی تو چڑھی ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اندر دل کی دنیا بدل گئی. اب دوسرا کام انہوں نے اصل میں یہ جو اپنا ہی ایک جو ہے نا وہ نبی کھڑا کیا. سپورٹ کس کی تھی؟ اس کو انگریزوں کی سپورٹ تھی. یہ سلطنت برطانیہ کا لگایا ہوا پودا ہے. اور اب اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ وہ سپورٹ ختم ہو گئی کیا؟ برطانیہ کے جانے سے ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی. وہ سپورٹ جو کہ توں باقی ہے، جاری و ساری ہے. اور جاری اور ساری ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے؟ پھر آج بھی برطانیہ ہی میں ہے.
بلکہ یہ کہ ایک ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں بھی ہے، کوئی ان کا بہت بڑا کہتے ہیں وہ ہے۔ اب ان کا رخ صرف پاکستان کے لیے ہوگا یا ساری دنیا کے لیے ہوگا؟ اگر شیطان کا دنیا میں پہ جو آرڈر ہے اس کا مرکز ثقل وہ ہیں، کیونکہ اس کے پاس وہی آئی ہے، تو پھر یہ ہے کہ آج بھی اگر نظام شیطانی ہے، اللہ کا نظام نہیں ہے، شیطان کا نظام ہے، تو کنٹرول ہونا تو وہیں سے چاہیے نا جہاں پہ شیطان کی آمد و رفت ہے، جہاں پہ اس کی جو ہے نا کمیونیکیشن ہے۔ تو یہ ان کو ہلکا نہ لیجئے جو آپ کے اندر میں سے ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھیے، ان کو حقیر نہ جانیے، ان کو یہ نہ سمجھیے کہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اور ہمت نہیں ہے۔ یہ یوں انہوں نے پورے نظام کو جکڑا ہوا ہے۔ وہ جو فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں تھی، کبھی تھی، مسلمانوں کی جان تو آج ان کے پنجے میں آئی ہوئی ہے پوری طرح، پاکستان اصل میں ان کے پنجے میں، اور یہ ہے وہ کہ جس نے روک کے رکھا یہاں پہ، یعنی وہ مختلف طریقوں سے، ہیلوں سے، حربوں سے، سازشوں سے، اور اپنے لوگوں کو ایسی پوزیشنوں پہ لا کے بٹھانے سے کہ یہاں اسلام کی طرف پیش قدمی نہ ہو سکے۔ مولوی کو قابو کرنا بھی ان کے لیے مشکل نہیں ہے، مسٹر کو قابو کرنا بھی ان کے لیے، کیونکہ اگر جس نے ترقی پانی ہے اس کے لیے وہ دروازے کھلتے چلے جائیں گے، وہ مواقع پیدا ہوتے چلے جائیں گے، فالوئنگ بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ وسائل ان کے قبضے میں ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو ارتداد باطنی ہو رہا ہے، ایک ہوتا ہے نا ارتداد، بندہ اعلانیہ کفر کر دیتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ ایک کفر وہ ہے کہ جو آپ جس کا اعلان آپ نے نہیں کیا، اندر اندر ہو گیا، ظاہر نہیں ہوا، تو یہ باطنی ارتداد ہے۔ یہ نفاق بھی ہے، منافقت بھی ہے۔ اگر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے مسلمان رہتے ہوئے یہ کام کیا، لیکن یہ کہ آپ نے اپنا مذہب بھی چھپا کے بدل لیا، تو تب بھی دونوں، وہ خفی اور باطنی جیسے بھی آپ کہیں، یہ ہے مرتد و بن جانا، یعنی اسلام کے دائرے سے نکل جانا۔ تو نکل کے گئے کدھر؟ حزب الشیطان کا حصہ بن گئے۔ تو یہ نفاق مدینے والے نفاق سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان یہاں آ کے کھڑا ہو گیا جی، کیونکہ یہ تھے جنہوں نے پوری طرح اس کو قبضے میں لے کے رکھا ہوا تھا، جکڑ کے رکھا ہوا تھا، ان کے قبضے میں تھا۔ اب مصیبت کیا ہوتی تھی کہ چونکہ جو بھی ادارہ ہے اس کے اوپر پالیسیاں یہ بنا رہے ہیں، ہمیں گالی دینی پڑتی تھی ادارے کو، کیونکہ ہمیں کیا نظر آئے گا کہ وہ ادارہ وہ کام کر رہا ہے نا، قانون سازی اگر پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے ذہن ان کا کام کر رہا ہے، ہمیں کیا لگے گا یہ قانون کس نے بنایا؟ پیپل پارٹی نے بنایا، یا پی ٹی آئی نے بنایا، یا نون لیگ نے بنایا، یا پارلیمنٹ نے بنایا، تو ہم تو ان کو گالیاں دیں گے۔ یہی اب آپ لے جائیں میڈیا پہ، اسی چیز کو لے جائیں آپ فوج پہ، اسی چیز کو لے جائیں آپ بیوروکریسی پہ، تو دماغ کسی اور کا ہے۔ مومن ہوتا بھی سادہ ہے، یعنی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مومن سادہ ہوتا ہے، لہذا وہ بڑی آسانی سے، جتنا آسانی سے ایک ایماندار بندہ شیطان کے قابو میں آتا ہے نا، اتنا وہ جو چلاک یار بندہ ہوتا ہے وہ نہیں آتا۔ آدم علیہ السلام کو کتنی آسانی سے وہ شیطان نے وہ کر لیا تھا، تو بس اسی طرح یہ آسانی سے اپنا وہ بیانیہ بنا کے تو بڑے بڑے اداروں سے کام لے لیتے ہیں، گالی ادھر پڑتی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ بس دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے پہ آتا ہے تو اسے کوئی رکاوٹ اس میں نہیں پیدا کر سکتا نا، لطیف لما یشاء ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے بڑی باریک بینی سے اسے کر لیتا ہے۔ ایک بندہ جو ان کے گروپ کا نہیں ہے، وہ بس ایسا ہوا کہ حادثاتی طور پر کہہ لیجئے، معجزاتی طور پہ کہہ لیجئے، الہامی طور پہ کہہ لیجئے کہ وہ بن گیا ایک ادارے کا سربراہ۔ اس پورے گروپ کو اس سے خوشی ہوئی یا تکلیف ہوئی؟ جو پچھلے 20 سال سے پاکستان پہ چھایا ہوا گروپ تھا، اسے خوشی ہوئی یا تکلیف ہوئی؟ تکلیف ہوئی۔ اور ان کے جو بیرونی آقا ہیں ان کو خوشی ہوئی یا تکلیف ہوئی؟ انڈیا سے لے کے امریکہ، اسرائیل، سب کو تکلیف ہوئی۔ وہ تکلیف نظر بھی آتی ہے، جو بھی لوگ ذرا میڈیا سے متعلق ہیں انہیں پتہ ہے تکلیف ہے۔ یعنی یہ تو کبھی ہوا نہیں نا کہ کسی دوسرے ملک کے آرمی چیف کے بارے میں کوئی تیسرا ملک یہ کہے کہ جناب وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بھی ہوا ہے۔ زلمے خلیل زاد افغانستان کا رہنے والا رہتا ہے امریکہ میں، وہ کہتے نہیں یہ آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی تجھے کیا تکلیف ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے۔ اس سے آپ کو سمجھ آئی کہ اس کا مطلب یہ اس گروپ کا بندہ نہیں ہے۔ ہم اسے اور نہیں جانتے، صرف یہ جانتے ہیں کہ مخالفت کون کر رہا ہے۔ جو مخالفت کر رہے ہیں ان کو بہت اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، آپ اپنے اداروں میں عدلیہ کے ادارے کو دیکھیں، اس میں بھی ایک بندہ ہے جس کی سارے مخالف ہیں، تھے بھی اور ہیں بھی۔ کون بلا؟
قاضی فائزی صاحب، اور ستمبر میں اس نے بن جانا ہے۔ اب اچھا، ان کا جو منصوبہ تھا وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا لبے بام آ چکا ہوا تھا قریب، اور وہاں سے وہ ریورس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بے چینی، بے قراری جو بھی ہے، آپ اضطراب، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب 20 سال مزید صبر بھی نہیں کر سکتے، یہ چیز ہیڈ آن آ گئی ہے۔ اور مجھے جیسے علامات ظاہر ہو رہی ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ چھپے نہیں رہ سکتے۔ یہ جتنے بھی مخفی جو تھے نا گروہ پاکستان کے اندر کام کر رہے تھے، یہ چھپے رہ نہیں سکتے، کیونکہ بلکہ ابھی تک کھل چکی ہوں گی حقیقتیں کہ کون ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ، بات سامنے آ چکی ہوگی، ان کے لنکس بھی کھل چکے ہوں گے۔ مجھے اس کی کچھ اشارے نظر آتے ہیں، مثلاً یہ کوئٹہ میں جو آرمی چیف کا خطاب ہوا ہے تو اس میں یہ بات آئی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان میں بیٹھ کے پلاننگ کی ہے، اور جن کے پیچھے جو ہے نا انٹرنیشنل لنکس بھی ہیں، جن کے جو ادھر بھی جڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کے پیچھے یہ بین الاقوامی سازش تھی جو سارا کچھ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہوں گی، کھلیں گی۔ باقی یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جیسے عمران خان ہے، یہ بہت معمولی ارکارے ہوتے ہیں، یہ فرنٹ مین ہوتے ہیں۔ فرنٹ مین کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، چلیں اس سے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ باہر جاتے ہیں تو وہ کچھ ہوتے ہیں نا ایجنٹ جن کو پیسے دیتے ہیں، تو ایجنٹ جو سیانہ ایجنٹ ہوتا ہے نا، جس نے پیسے کھانے ہوتے ہیں، وہ خود سامنے نہیں آتا۔ وہ دفتر میں کسی شوقین بھی تو ہوتے ہیں نا، ہم جیسے چلیں کوئی دن گاڑی میں گھومیں گے، پینٹ شرٹ اور یہ وہ بابو شاہ وہ لوگ بھی آ کے کہیں گے سر تو مزہ آئے گا۔ تو اس طرح کے شوقین ہوتے ہیں جنہوں جو پکھے ندیدے، جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا ہوتا ہے، وہ اس طرح کا نوجوان انہیں مل جاتا ہے، وہ اسے لا کے تو دفتر میں بیٹھا دیتے ہیں۔ ادھر سے میں گیا، آپ گیا، 1000 10,000 جو بھی وہ کوئی انہوں نے ریٹ رکھا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس جمع کرتے رہے۔ وہ کسی جس گاؤں کا ہوتا ہے، سارے لوگ اسے جانتے ہوتے ہیں، چلیں جاپان چلیں جاپان چلیں، پیسے جمع کرائیں۔ اس کے بعد جناب وہ پیسے اس کی جیب میں تھوڑی جاتے ہیں، وہ بندہ پیچھے تو اور بیٹھا ہوتا ہے نا، جس نے ساری انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، دفتر بنایا ہوتا ہے، سارا کچھ کیا ہوتا ہے۔ یہ شام کو اس کو حساب دے کے دیہڑی دار مزدور گھر چلا جاتا ہے۔ ایک صبح یہ جاتا ہے تو دفتر کو تالا لگا ہوتا ہے، یہ بھی بیچارہ فٹ پاتھ پہ، تو جس کو پیسے جمع کر وہ تو غائب۔ وہ پتہ لگا منڈی بہت دن تو پار ہو گیا، تو پکڑا کون جائے گا؟ مطلب جو بھی لوگ شکایتیں لگائیں گے کس کی لگائیں گے؟ اصلی بندے کو تو جانتے ہی نہیں، شکایتیں اس کی لگائیں گے۔ یہ فرنٹ مین ہے، یعنی پیچھے اصل کھلاڑی کبھی سامنے نہیں آتے، فرنٹ پر دوسرے کھلاڑی رکھے ہوتے ہیں۔ تو سیاستدان کیا ہوتا ہے؟ فرنٹ مین ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے گاؤں سے اگر سمجھنا ہونا تو وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن بات سمجھانے کے لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عتیق الرحمان، مطلب اس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں تھی، لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کو ایک فرنٹ مین کی ضرورت تھی، انہوں نے اسے آگے رکھا، تو ظاہر ہے پھر اس کو جتوانا بھی پڑتا ہے، اس کو، وہ فرنٹ مین ہے نا، تو لوگوں کی گالیاں کسے پڑتی ہیں؟ تو اس بیچارے کو تو جتنا سارا اس کا جسہ ہے اتنا ہی اسے حصہ بھی ملتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ملتا۔ تو یہ سیاست ہوتی ہے، سارے سیاستدان اتنا سارا ہوتا ہے جتنا ہمارا عتیق الرحمان ہے، بس اتنا ہی۔ وہ نواز شریف ہو، وہ عمران خان ہو، وہ کوئی اور ہو، ان کو پروٹوکول کا شوق ہوتا ہے، ہلٹو بچوں کا شوق ہوتا ہے، اس میں یہ اڈے لگ جاتے ہیں کسی بڑے کے، اور پیچھے کہانی ساری وہ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ معمولی نیٹ ورک نہیں ہوتا ہے۔ آپ ذرا ملک ریاض صاحب کا تصور کریں، جن کے پاس جرنیل ریٹائرڈ ہو کے نوکریاں کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ایک اشارے پر پوری فلم انڈسٹری حرکت میں آ سکتی ہے، اور فلم انڈسٹری میں ایک جل پری وہ ہوتی ہے، فلم انڈسٹری کے آپ اسے کیا کہیں پتہ نہیں، یعنی پورا ایک وہ نیٹ ورک ہے جس کو کئی گوگیاں مل کے چلا رہی ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پورے بندے کو جو ہے نا گھما کے رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، بڑے سے بڑے کو، ان کے لیے گھمانا کیا مسئلہ ہے، دستخط ہی کرانا ہے نا، تو دستخط تو وہ جب چاہیں گے کرا لیں گے۔ یہ اس طرح یہ نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا نیٹ ورک کون سا ہے جی؟ یہ شیطانی نیٹ ورک ہے، یہ حزب الشیطان ہے، یہ جو ہے نا آگے اپنے وہ ایجنڈا لے کے چل رہی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کے سامنے کا دشمن ہے، جیسے مکے میں مشرکین مکہ تھے، یا جیسے خیبر میں جا کے یہودی آباد ہو گئے تھے، یا جیسے بنو قریظہ تھے، یہ سامنے کا دشمن ہے۔ اس کو مارنا بہت آسان، اس سے لڑنا بہت آسان، اس سے مقابلہ کرنا نسبتاً چلیں، بہت نہیں کہہ لیں تو نسبتاً آسان۔ اس کے مقابلے میں یہ جو آپ کے اندر کا دشمن ہے، جس کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی رشتہ داری ہو، جس کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کے کوئی بڑا خاص تعلق ہو، لیکن یہ کہ وہ اندر سے کسی اور کے ساتھ ہے،
اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس کو آئسولیٹ کرنا، اس کو نشان عبرت بنانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کہ وہ جو حدیث ہے نا مشہور، جس کو ایک خاص حوالے سے مشہور کیا جائے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل جو غزوہ تھا وہ غزوہ تبوک تھا، کیونکہ وہ ایک طویل سفر بھی ہے، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، یعنی سمجھیں آج کے امریکہ سے جنگ ہے، سب سے مشکل اور طویل سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، حالات بھی بہت خراب ہیں۔ تو وہ جب اس غزوے سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ کی طرف، تو وہ آیات نازل ہوئی ہیں جس میں حکم آیا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ ساتھ منافقین سے بھی جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ اس سے پہلے حضور منافقین کو چھوٹ دیتے تھے، رعایت دیتے تھے، معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان پہ بھی سختی کیجئے۔ یہ موقع ہے جب حضور نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس لوٹ کے آ رہے ہیں۔ اب جن کے ذہن میں یہ سیاق و سباق نہیں ہے وہ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ بھئی جہاد جو قتال ہے، جو جنگ لڑنا ہے، اس کے مقابلے میں نفس کے ساتھ جہاد کرنا زیادہ مشکل ہے۔ اور خدا کے بندو ذرا سوچو یہ کون لوگ ہیں جن کو حضور یہ بات کہہ رہے ہیں، جو ہجرتیں کر چکے، جو اپنے اولاد کٹوا چکے، جو گھر بار چھوڑ کے آ چکے، جو کاروبار لٹوا چکے، اور کون سا تزکیہ ابھی آپ نے ان سے کروانا ہے؟ ابھی بھی تزکیہ نہیں ہوا، حضور سن 9 میں پہنچ گئے ہیں، تو ابھی اگر تزکیہ نہیں ہوا، اب جا کے کرنا ہے تزکیہ، تو پھر سوچئے تزکیہ کب ہو سکتا ہے؟ تو یہ تزکیہ کی بات نہیں ہے، یہ جہاد مع نفس کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ کافروں سے لڑنا آسان ہے، یہ اپنے مارے آستین جو اندر بیٹھے ہوئے جو ہمارے بھائی ہیں رشتے میں، کسی کا باپ ہے اور کسی کا بیٹا ہے منافق، ان سے لڑنا مشکل ہے۔ ایک کو پکڑیں گے تو 10 اس کے برادری والے کھڑے ہو جائیں گے، یار یہ ہمارا بندہ آپ نے پکڑ لیا ہے۔ یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آپ دیکھیے ایک ہمارے یہاں ایک واقعہ ہے، ایک ہمارے چیف آف آرمی سٹاف گزرے آصف نواز جنجوعہ صاحب، ان کی سگی نواسی ہے، ابھی ایک کیس میں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو پکڑ کے انہوں نے، اور آپ کی پوری جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا جو ہے نا رڈار جو ہے نا وہ اس بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے کہ یہ ہمارے اوپر بھی ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، یہ مشکل کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے وہ شے جو وہاں پہ کہی گئی تھی، اور یہ وہ مشکل جہاد ہے جس میں آ کے جان پھنس گئی ہے آپ کے اداروں کی بھی، اور اس سے نکلے بغیر آپ ادھر سفر کر ہی نہیں سکتے جدھر کے آپ کے لیے کوئی راستہ بنتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو انہوں نے پاؤں پکڑ لیے ہیں، آگے بڑھنے نہیں دیتے، جکڑ لیے ہیں، جو اور رک جانے کا مطلب خاتمے کی طرف جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا جبر مسلط کر دیا ہے، یہ کوئی کسی کے ارادے سے نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں تو محمد رسول اللہ کی لیڈرشپ تھی کہ جو ایک ویژن رکھتی تھی، ہر شے سے واقف تھے، لہٰذا آپ تو سٹیپ بائی سٹیپ صحیح رخ پہ لے کے جا رہے تھے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا، ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ان کی اتنی مت ہی نہیں ہے، اتنی عقل ہی نہیں ہے، اتنا ویژن ہی نہیں ہے، اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، اتنی بصیرت ہی نہیں ہے، قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھیں۔ تو ہو کیسے رہا ہے؟ حالات کے جبر سے ہو رہا ہے، اور حالات کون پیدا کرتا ہے؟ ہم کیا مانتے ہیں؟ کس کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں؟ اللہ کے پیدا۔ جو شیطان بھی حالات پیدا کرتا ہے اس کے پیچھے بھی کون ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہوتا ہے۔ ان حالات کا جبر یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اب کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے، یعنی ایک کہہ لیں کہ امید بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثبت رخ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو خیر چلیں، ایک حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی بات آ گئی بیچ میں، میرا خیال ہے اچھا ہی ہو گیا آ گئی، لیکن اپنا یہ جو مضمون ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ سورہ حدید مقصد کیا ہے جو اس نے معین کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اس رستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ جن کے مفادات ہوتے ہیں دنیا کے، وہ اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مقابلہ کرنے والی 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک پارٹی کا نام حزب اللہ ہے، دوسری پارٹی کا نام حزب الشیطان ہے۔ حزب اللہ وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے چاہتی ہے، حزب الشیطان کے کئی اجزاء ہیں یا کئی حصے ہیں، جیتے ہیں، مختلف اس کے رنگ ہیں،
کوئی مشرکین کی صورت میں بھی ہے، اہل کتاب کی صورت میں بھی ہے، خود مسلمانوں کی صورت میں بھی ہے، اور ان کا مقصد وعید کیا ہے؟ اس مشن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، ادھر نہ بڑھنے دینا، روکیں پیدا کرنا، آگے آ کے روکنا۔ یہ ہے کہ جو ان 3 صورتوں کا سورہ مجادلہ، سورہ حشر اور سورہ ممتحنہ کا مضمون ہے، جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔